اگر ہم شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو آپ علیہ السلام کو مردہ کہنا ٹھیک ہے، تو کون نبی علیہ السلام کو مردہ کہتا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کو موت آ گئی ہے، اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ ادھر تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے بندہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو۔ بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ حدیث ہے، حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ جب خطبہ دیا تو حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ یہ بولا، کیا بولا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ ہاں آؤ نا گوڑیاں تھلے تسی۔ اب مجھے بتائیں کیا حضرت ابوبکر اللہ ہے؟ کیا وہ پیغمبر ہیں؟ نہیں، امتی ہیں۔ کیا ایک امتی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی کی میت کے اوپر ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟ جی آج 295 لگے گی، اس زمانے میں 295 نہیں ہوتی تھی۔ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے۔ فإن محمدًا قد مات۔ وصال شریف نہیں فرمایا، وفات شریف نہیں فرمایا، حالانکہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ پردہ شریف یہ اردو کا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ جملہ ہی فرضی، تاکہ آپ کے عقیدوں کی تطہیر ہو، کیونکہ اس انسانیت نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ امام الموحدین عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ سب سے بڑا شرک انسانیت میں ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا جتنا ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے۔ آج بھی 2.25 ارب عیسائی یا ان جیزس کرائسٹ کو گاڈ کلیم کر رہے ہیں یا گاڈ کا بچہ کلیم کر رہے ہیں۔ اور بخاری کی حدیث دیکھنا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ محمدن عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد رسول اللہ کی یہ کامیابی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی میت کے اوپر ان کی تربیت یافتہ لوگ محفل درود نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ کوئی آندھا دوسرا عیسیٰ ابن مریم نہ بنا لے محمد رسول اللہ کو۔ اور پھر اس بات پہ اکتفا نہیں کیا، پھر اس کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، یہ بھی قرآن کے الفاظ، او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا اپنے دین سے تم الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پہ آیات نازل ہوئی تھی۔ المستدرک للحاکم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ حاکم میں تو ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے، بخاری میں تو 2 آیتوں کا، حاکم میں آیا کہ سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں جو آیت آتی ہے نا کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہے۔ یہ آیت بھی پڑھی، ہائے ہائے ہائے، میت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان توحید ہو رہی ہے۔ یہاں بابوں کی میتوں کے اوپر بابوں کے نغمے گائے جا رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کی میت پہ محفل نعت نہیں ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، یعنی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کلیم تو یہ اسی خدا کو کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، وہ ہندو بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں، لیکن ہم ہندوؤں کہتے ہیں بھائی تمہارا بھگوان اور ہے، بھگوان کی یہ کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے جو تم کلیم کر رہے ہو۔ اگرچہ تم ہمارے گاڈ کو بھگوان کہہ رہے ہو، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، وہ ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا۔ تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں، جعلی روایت ہے، قرآن میں واضح آ چکا ہے۔ نور بشر کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں۔ تلاوت میں جو آیت سجدہ میں سجدہ مس ہو جاتے ہیں، کیا میں نماز کے آخر میں سجدہ کر سکتا ہوں؟
نماز کے بعد بے شک کر لیں آپ. نماز کے سجدہ تلاوت پہلی تو بات ہے فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر چھوٹ بھی جائے گناہگار نہیں ہے. نہ اس کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے اندر سنت یہ ہے کہ جب آئے تو آپ رفع الیدین کر کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ تکبیر جب بھی کہی جائے گی نا قیام کی حالت میں رفع الیدین ضرور ہوگا. سجدہ تلاوت کے اوپر میرا مسئلہ 118 ریکارڈڈ ہے، 119، اور میں نے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ بھی لکھے، تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں.